بسم الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي کلاس نمبر 136 پارا نمبر 14 ہے ہمارا بھی الحمدللہ سورۃ النحل آیت نمبر 80 سے 95 تک کور کرنے کی ہم ابھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے من بیوتکم تمہارے گھروں کو سکنن رہنے کی جگہ، وجعل اور اس نے بنایا لکم تمہارے لیے من جلود الانعام کھالوں سے مویشیوں کی بیوتن گھروں کو تستخفونہا تم ہلکا پھلکا پاتے ہو انہیں، یوم ظعنکم دن اپنے سفر کے، و یوم اقامتکم اور دن اپنی اقامت کے، ومن اصوافہا اور ان کے اون سے، اوباریہا اور ان کے پشم سے، اشعاریہا اور ان کے بالوں سے، اساساً سامان، بتاعن اور فائدے کی چیزیں، الہین ایک وقت تک۔ کیونکہ یہ سورہ مکہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف نشانیاں ہی پر غور کرا رہے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ گھر کی طرف جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ نشاندہی کرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھر بنایا رہنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور طرف کہ وہ جو کیمپ ٹینٹ نہیں لگاتے ہیں تو کھالوں کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے خیموں کا بھی جگاڑ کیا، اور ان خیموں کی مزیدار بات یہ ہے کہ وہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے، یعنی سفر کے دن تم اسے آرام سے کیری کر پاتے ہو، اس کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ ہلکی ہوتی ہے، آسان ہوتی ہے، اور جب تم ٹھہر رہے ہوتے ہو یعنی کیمپ وغیرہ لگا رہے ہوتے ہو تو اس پر گاڑنا لگانا وہ بھی آسان ہوتا ہے۔ اور ومن اسوافہا یعنی کس کی، اونٹ کے بال جو ہیں، یعنی بھیڑ کے اون سے تم باندھتے ہو یعنی اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو، وہ اوباریہا اور اونٹ کے بالوں سے، وہ اشعاریہا اور بکری کے بالوں سے سامان تیار کرتے ہو۔ یہاں پہ سامان سے مراد ہم بستر، کمبل، لباس، ٹھیک ہے، اور مختلف سامان جو گھر کے سامان کے لیے استعمال آتی ہیں چیزیں، وہ ساری جو ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم یوز کرتے ہیں، اور فائدے کی چیزیں ایک وقت تک۔ ایک اور چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں نشاندہی کرائی ہے کہ ہم ان چیزوں کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ اور واللہ اور اللہ تعالیٰ نے جعل بنائے لکم تمہارے لیے مما اس میں سے جو خلقا اس نے پیدا کیے، ظلالن سائے، وجعل اور اس نے بنائے لکم تمہارے لیے من الجبالی پہاڑوں میں اکنانن چھپنے کی جگہ۔ اب یہاں پر ایک اور چیز بتا رہے ہیں کہ جب ہم سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں، خیر اب تو سفر بہت اچھا ہو گیا نا، لگزری ہو گیا، پہلے اونٹوں پر سفر ہوا کرتا تھا جانوروں پر، تو اب سایہ نہیں ہوتا تھا سر پہ، دھوپ ہی دھوپ، اس پہ بتا رہے ہیں کہ جب تم دھوپ میں جا رہے ہوتے ہو تمہارے لیے وہ جو سایہ ہوتا ہے وہ تمہارے لیے اللہ ہی نے مسخر کیا، اور اللہ ہی نے پہاڑوں میں بھی چھپنے کی جگہ ہے، یعنی سرنگیں وغیرہ اس طرح سے بنائی ہیں پتھروں کو تراشے ہوئے کہ تاکہ تم وہاں پر بھی ٹھہر سکتے ہو، یعنی غار وغیرہ۔ وجعل لکم اور اس نے بنائے لکم تمہارے لیے سرابیلا کرتے، تقیکم جو بچھاتے ہیں تمہیں، بچاتے ہیں تمہیں، الحرہ گرمی سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ابھی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے تھے نا اوپر بالوں کے بارے میں، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان اوپر والی جو چیزیں تھیں ان سے تم اپنے لیے کرتے بھی تیار کرتے ہو۔ وہ سرابیلا اور کرتے، تقیکم جو بچاتے ہیں تمہیں، باسکم تمہاری جنگ سے، یعنی وہ جو لوہے کے اثاثہ تیار کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بھی تمہارے لیے میسر کیے گئے۔ کذالک اسی طرح یتمو وہ پورا کرتا ہے نعمتہ اپنی نعمت کو، جس طرح یہ تمام نعمت ہے ہمارے لیے مسخر کی، اسی طرح نعمت اسلام، نعمت دین، نعمت رسول، نعمت قرآن وہ بھی پوری کرتا ہے، علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم تسلمون تم فرما بردار بن جاؤ، کیونکہ ایک انسان کا ایک پیٹرن ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ احسان کرتا ہے تو وہ پھر اس کی احسان مندی مانتا ہے،
اور उसकी इताअत करने लग जाता है, या यूं कह लें बात मानने लग जाता है। तो अल्लाह ताला यूं इस तरफ निशानियों की याद दहानी करा रहे हैं कि ये तमाम नेमतें अब तुम इस्तेमाल तो कर रहे हो ना, तो तुम्हारे अंदर ये चिप डली हुई है ना कि तुम दूसरे वाले इंसान की, जब कोई इंसान तुम्हारे साथ कोई अच्छा मामला करता है तो तुम उसकी बात मानने लग जाते हो। तो यहाँ पर बताया है तुम्हें दुनिया की नेमतों के साथ साथ नेमत इस्लाम, नेमत रसूल, ये भी नेमतें दी हुई हैं। तो तो इसका पर्पस क्या है सब नेमतों देने का? ताकि तुम फर्माबरदार बन जाओ, सरे खम कर लो, अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है वो करो, और जिनसे रोका है उनसे रुक जाओ। फिर इन तवल्लो, फिर अगर वो मुंह मोड़ जाए, ठीक है, यानी इन नेमतों का इनकार कर दें और इन नेमतों को नहीं अप्रिशिएट करें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल ना माने, रसूल से कहा जा रहा है, आपको रसूल नहीं माने इन नेमतों की याद दहानी करने के बावजूद भी, फइन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन, तो बेशक आप पर पहुंचाना है खुल्लम खुल्ला। यारिफूना, वो पहचानते हैं, नियमत अल्लाह, अल्लाह की नेमतों को, यानी जो अल्लाह ताला ने उनको आम नेमतें दी वो भी पहचानते हैं, और जो रसूल की नेमत है कि वो कुछ मांग नहीं रहे हैं, कुछ उजर उजर नहीं ले रहे हैं, बेगर्ज मोहब्बत कर रहे हैं, और बेगर्ज ही वो तुम्हारे फायदे की बात कर रहे हैं। और जो कुरान की नेमतें दी हैं अल्लाह ताला ने, कि जो पिछली आयत में जो सारी याद दहानी कराई है अल्लाह पाक ने, तो ये पहचानते हैं, सुम्मा फिर युन किरूनहा, वो इनकार करते हैं उसका, ठीक है, यानी जान कर अनजान बनते हैं, या यूं कह लें कि नेमतों को किसी और से मंसूब कर देते हैं, रसूलुल्लाह को डिनाई करने के लिए अल्लाह की जो अता की हुई नेमतें हैं वो किसी गैरुल्लाह से मंसूब कर देते हैं, यानी किसी और के माथे लगा देते हैं, ताकि रसूलुल्लाह को बस किसी तरीके से डिनाई कर दें। वो अक्सरुहुम, और अक्सर उनके अल काफिरून, नाशुक्र हैं। यहाँ पर जो इनकार करने से मुराद है ना, तो कुफ्र दो तरह का होता है, ये हमने सुना भी होगा अक्सर, कुफ्र अकबर और कुफ्र असगर। कुफ्र अकबर तो वही कि एलानिया कुफ्र, यानी अल्लाह ही का इनकार कर दे इंसान, अल्लाह का, आखिरत का, फरिश्तों का, रसूल का, कुरान का, ये तो बिल्कुल ही एक मुनकरीन वाली कैफियत हो गई, काफिर वाली, नॉन मुस्लिम वाली हो गई, ठीक है, खुलम खुला। एक है कुफ्र असगर, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री, ठीक है, उसके एहसानात को नहीं मानना। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये इतनी हद तक बढ़ जाते हैं कि ये नेमतें जानते हैं, उसके बावजूद ये इनकार करते हैं, या ये उसकी नाशुक्री, नाकदरी करते हैं, ठीक है। तो हम अपने लिए इन आयात में जो अमल का पॉइंट लेंगे या तदब्बर का पॉइंट लेंगे वो इस लेंस से ले सकते हैं कि अल्लाह ने हमें भी तो बहुत सारी नेमतें दी हुई है ना, जो कि हम सूरह नहल की स्टार्टिंग से ही अल्लाह ताला हमें बार बार नेमतें बहुत बारीकी से हमें याद दहानी करा रहे हैं और झंझोड़ रहे हैं कि तुमने इसको देखा, उसको देखा, ठीक है, बहुत चीजों को यहाँ पर कितनी खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने कैंप, अब तो कैंप स्टाइल में आ गए, ठीक है, पहले ये जो थे एक डेरा बनाए जाते थे सफर के लिए और जंगी माहौल के लिए, लेकिन अब जो है ये फैशन में आ गए, यानी अब इंसान शौक से कैंप लगाने जाता है, अब शौक में चीज आ चुकी है। तो बड़ी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने बहुत सारी उन नेमतों की तरफ भी निशानदेही करा दी जिसका ताल्लुक हमारे शौक से, ये कभी कभार से था। और हम इसमें फिर ये देखें कि इसी तरह की और भी बहुत सारी नेमतें हैं जिनका ताल्लुक हमारे शौक से, और कभी कभी हम उनका इस्तेमाल करते हैं, और उसके बावजूद क्या फिर शुक्र निकलता है उन नेमतों को देख करके, कुछ हमें एहसास होता है कि एटलीस्ट दिन में कितनी दफा ऐसा होता है कि हमें कोई डेली नई नेमत पर हम शुक्र करते हैं। एक तो ये है ना कि हम वैसे ही शुक्र अल्लाह के लिए निकलता है कि अच्छा पक गया खाना तो शुक्र निकल रहा है, 5 नमाजें अल्लाह ने पूरी करवा दी तो शुक्र निकल रहा है, दिन का टारगेट रखा था कि कुरान की इतनी तिलावत कर ली है, करनी है, और वो करवा दी अल्लाह ने तो शुक्र निकल रहा है, ठीक है। ये तो एक कॉमन शुक्र हो गए ना हमारे, जो हम कर रहे होते हैं और अल्लाह वो पूरा दिन में करा देते हैं तो शुक्र निकल रहा है, निकलना चाहिए। एक वो नेमतों पर शुक्र जिन पर हम अमूमन नहीं कर रहे होते हैं, यानी डेली ऐसे ऐसे पहलुओं पर या ध्यानी, या क्योंकि जहन दौड़ाता है, जब हम शुक्र करने वाली कैफियत बनते हैं ना, यानी शुक्र करने वाली पर्सनैलिटी बनते हैं,
تو اللہ تعالیٰ بہت سارے پہلوؤں پر ہماری یاد دہانی کرا رہا ہوتا ہے، اور وہ کیوں یاد کروا رہا ہوتا ہے؟ تاکہ ہم ان چیزوں کے اوپر بھی شکر کریں۔ کہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ مجھے سامنے والے نے کہا اور میں نے بس جواب دے ہی دیتی، لیکن نا میں بس اس ٹائم پہ نہیں بول سکی، حالانکہ میرے پاس جواب تیار تھا۔ ہمیں اس پر افسوس ہوتا ہے، حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ شکر ہونا چاہیے کہ اچھا ہوا کہ مجھے پتا، مجھے اس کا جواب آتا تھا لیکن میں نے جواب، اللہ نے مجھے نہیں سجوایا، اس میں ہی بہتری ہوگی۔ تو اللہ کا بڑا کرم، اور بعض اوقات ہمیں اس کی حکمتیں بھی پتہ چل جاتی ہیں کہ نہیں جواب دینے کی وجہ سے بہت سارے شر سے ہم بچ گئے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے کتنی اور مختلف مثالیں ہیں جو دن میں ہمیں یاد آتی ہیں، اور ڈیلی ہم کسی نئی چیز کے اوپر بھی شکر کرتے ہیں، یعنی نئی کوئی یاد دہانی کے اوپر بھی، یعنی نئے سامان کے اوپر، نئی یاد دہانی کے اوپر بھی ہم شکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے جائزہ لینا ہے۔ اس کے آگے ہے وَيَوْمَ، اور جس دن نبعث، ہم اٹھائیں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، شہیدن، ایک گواہ، ثم پھر لا یؤذن، پھر نہ اجازت دی جائے گی، للذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ولا، اور نہ وہ، ولا ہم، اور نہ وہ، یستعتبون، قدر قبول کیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ایک بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں، یوں کہہ لیں ایک بڑی ہی ٹف بات بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کو اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور جب اٹھایا جائے گا تو ہر امت میں سے ایک گواہ، یعنی اس کا پیغمبر کھڑا ہوگا، اور وہ اپنے ماننے والوں کے حق میں اور نہ ماننے والوں کی غیر حق میں گواہی دے گا۔ وہ بتا دے گا کہ اللہ، ان لوگوں نے مانا، بے شک مانا، اور ان لوگوں نے نہیں مانا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس دن کیا ہوگا؟ عذر پیش نہیں کی جائے گی، قبول ہی نہیں کی جائے گی، ان کو اجازت ہی نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنا کوئی عذر قبول کریں، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی ان کی کوئی توبہ عذر قبول کی جائے گی کہ وہ یہ کوشش کریں کہ اللہ کی ناراضگی دور کر دیں، کچھ باتیں بنا لیں یا توبہ وغیرہ کر دیں اللہ کے سامنے، تو یہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کو راضی کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بڑی کڑوی حقیقت ہے۔ پھر ہے وَإِذَا، اور جب، رآ، دیکھیں گے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا، العذاب، عذاب کو، فلا، تو نہ، یخفف، تخفیف کی جائے گی، انہم، ان سے، ولا، اور نہ، ہم، وہ، ینظرون، وہ مہلت دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب قیامت کا دن کا میدان کا خاکہ کھینچیں، اور ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب جو کفری کا کافر ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کے آگے رو رہے ہیں، توبہ استغفار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ نہیں اس دن قبول کیا جا رہا، کوئی ان کی آواز نہیں سنی جا رہی۔ اور پھر کیونکہ اب ان کو پتہ چل گیا، اب ان کا جو تھا حساب کتاب وہ ہو گیا، اب وہ کیا دیکھتے ہیں؟ عذاب دیکھتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ آگ کو دیکھتے ہیں جس میں ان کو جھونکا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور وہ ان سے ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ یعنی دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا، جیسے کہ مثال کے طور پہ کسی کو پھانسی کی سزا دی گئی تو اس کو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کورٹ میں ہی کھڑے ہو کے پھانسی کی سزا دے دی گئی، کہ ابھی کہا جج نے کہ پھانسی کی سزا، تو اس کو وہیں کھڑے کھڑے پھانسی کی سزا مل گئی، کوئی مہلت نہیں ملی، اس کو سوچنے سمجھنے کا، کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا، بس اس کو ایک دم سے پھانسی کی سزا نہیں۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ایک پروسیس چلے گا کہ بھائی فلاں فلاں تاریخ کو، فلاں وقت میں آپ جو ہے پھانسی دینا۔ اب وہ ہو سکتا ہے وہ جو فلاں وقت کا جو گیپ ہے وہ مہینے کا ہو، ہفتے کا ہو، یعنی وہ گیپ دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی مرنے والے کو مینٹلی پریپیئر کرنے کی مہلت دے دی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر یہ حساب ہوگا اور یہ جہنم میں جھونکا جائے گا، اس کو بالکل مہلت نہیں دی جائے گی، اور وہ عذاب بھی دکھا کے اس کو ایک دم سے جھونک دیا جائے گا۔ وہ اذا، اور جب، دیکھیں گے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے اشرکو، شریک بنائے، شرکاءہم، اپنے شریکوں کو، قالو، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء، یہ ہیں، شرکاؤنا، شریک ہمارے، الذین، وہ جنہیں، کنہ، تھے ہم، ندعو، ہم پکارتے، من دونک، تیرے سوا، ٹھیک ہے؟ اب کیونکہ آہ گزاریاں ہو رہی ہیں، رونے پیٹنے ہو رہے ہیں، تو اب کیا کر رہے ہیں؟ اعتراف گناہ بھی کر رہے ہیں کہ اللہ، ہم نے ان بتوں کو یا ان دیوی دیوتاؤں کو یا ان شیاطین کو ہم نے فالو اپ کیا تھا، ان کو کیا تھا، اس وجہ سے ہم تیرے پاس نہیں آ سکے۔
فَأَلْقَوْا تو وہ ڈالیں گے، یعنی شرکاءہم جو ہیں ان کے، جن کے اوپر یہ الزام لگا رہے تھے، وہ فوراً سے ان کے اوپر الیہم طرف ان کے القول بات کو، فوراً سے ان کے اوپر ان کی بات کو پلٹا دیں گے۔ یہ کیا پلٹائیں گے؟ انکم لکاذبون، کہ بے شک تم البتہ جھوٹے ہو، یعنی تم نے ہماری عبادت نہیں کی، تم نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی، تم جو ہو ہمیں خدا نہیں بنا رہے تھے، تم اپنے خواہشات نفس کو ٹھنڈا کر رہے تھے۔ اب کوئی انسان قبر میں لیٹا ہوا ہے اور اس کے نام پر لوگ بڑے بڑے مزار بنا دیں یا اس سے مانگنا شروع کر دیں، سوال کرنا شروع کر دیں، اسے کیا پتا؟ اسے تو پتہ ہی نہیں کہ زمین پہ کیا ہو رہا ہے۔ اور لیکن جب وہ قیامت کے دن کھڑا ہو تو شریک جو ہیں اس کا گریبان پکڑیں تو وہ تو یہی کہے گا نا کہ مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کیا، اور انہوں نے اگر کیا بھی تو میں نے تھوڑا نا کہا تھا کرنے کو، یہ خود سے کر رہے تھے، میں نے ان سے نہیں کہا تھا۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ فوراً سے ان کے اوپر ان کی بات کو پلٹا دیں گے کہ اللہ ہم بری ذمہ، ہم نہیں کریں گے۔ اور شیطان کا بھی یہی آتا ہے، شیطان بھی کیا کرے گا قیامت کے دن؟ بری و ذمہ ہو جائے گا، وہ انسان سے کہہ دے گا کہ میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے گناہ نہیں کروایا، تم خود تھے جو میرے پاس آئے، تم خود تھے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے تھے، میں نے ہاتھ پکڑ کے گناہ نہیں کروایا۔ اور یہ بات سچ بھی ہے، شیطان تو ہاتھ پکڑ کے گناہ نہیں کراتا نا، اس کو تو ہم کلیو دیتے ہیں اپنی ویکنس کا زبان سے، اور اس کے بعد وہ سرکمسٹانسز کریٹ کر دیتا ہے، لیکن اس ٹائم پر بھی اختیار ہوتا ہے ہمارا، ہم مدہوش نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم پر بھی عقل سلامت ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم خواہشات نفس کی پیروی میں مدہوش ہو گئے ہوں، غافل ہی بندہ ہو جائے، لیکن وہ ہاتھ پکڑ کے تو نہیں کراتا، ہاتھ پکڑ کے تو نہیں لے کے جاتا ہے نا زنا کی طرف، کلبس کی طرف، خود جاتا ہے انسان اپنے پیروں سے۔ وہ القوا اور وہ پیش کریں گے اللہ طرف اللہ کے، یوم دن اس دن السلام صلح۔ اب دیکھیں، کیونکہ اب دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ ٹف ہے، شریکوں نے بھی جن کو شریک ٹھہرایا انہوں نے بھی ہاتھ اوپر کر لیے، وضل عنہم اور گم ہو جائیں گے ان سے ما کانوا یفترون جو تھے وہ جھوٹ گھڑتے، یعنی جن سے امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی اپنے معبودوں سے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے قیامت کے دن، ہماری مصیبت کو ہٹا دیں گے، تو ان سے بھی نا امیدی مل گئی۔ تو اللہ پاک کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ اب صلح ڈالیں گے۔ صلح مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اب ہم اب آپ کی فرمانبرداری کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی اپنی اطاعت کا اظہار کریں گے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اس دن یہ والی فرمانبرداری قبول نہیں کریں گے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یہ کافر جو تھے یہ کون تھے؟ کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، زدناہم عذابا، زیادہ دیں گے ہم انہیں عذاب، فوق العذابی اوپر عذاب کے، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یفسدون وہ فساد کرتے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہاں پر جو بات ہے، یہاں پر بات ہو رہی ہے جن جو پیروکار تھے، جن کی وجہ سے، جن لوگوں نے ان کی پیروی کی اور ان کی وجہ سے وہ جہنم میں جھونکے جا رہے ہیں، تو ان کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا، خود بھی، یسدو کا جو ورڈ ہے دونوں کے لیے آتا ہے، خود کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دو گنا ثواب دیا جائے گا، ایک تو اپنے بھٹکنے کا اور دوسرا دوسرے انسانوں کو بھٹکانے کا، ان کے بھی حصے کا ثواب ان کو بھی دیا جائے گا، مطلب وہ تو انسان اپنا بھگتیں گے ہی، لیکن ان کا ثواب، ان کا گناہ جو ہے ان کو بھی عطا ہوگا، وہ تو اپنا بھگتیں گے ہی، وہ اپنا بھار اٹھائیں گے، لیکن ان کے اوپر ایکسٹرا بھار اور ڈال دیا جائے گا، ڈبل بھار ڈال دیا جائے گا، عذاباً فوق العذابی، اور اسی وجہ سے کہ یہ لوگ فساد کرتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ وَيَوْمَ اور جس دن نبعث ہم اٹھائیں گے فی کل امت ہر امت میں شہیدن ایک گواہ، علیہم ان پر، من انفسہم انہی میں سے، وجئنا بکا اور ہم لائیں گے آپ کو شہیدن گواہ بنا کر، علی ہؤلاء ان لوگوں پر، یعنی پیغمبروں کو بطور گواہ جو ہے وہ ان کی امت کے خلاف یا ان کی امت کے حق میں اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے اور گواہی لیں گے، اور ان پیغمبروں کے گواہی دینے پر، ان کی پیغمبروں کے اوپر جو گواہی، رسول اللہ
देंगे। ठीक है, ये है वजिना भी का शहीदन, हाउलाई की गवाह जो है रसूलुल्लाह को खड़ा करा जाएगा कि रसूलुल्लाह क्योंकि आखिरी नबी रहे हैं, तो कहा जाएगा, रसूलुल्लाह बताएंगे कि बिल्कुल हमारी तालीम में था कि हाँ, हजरत नूह ने, हजरत मूसा ने, हजरत ईसा ने, इन सब ने अपने काम किए हैं। और इसी तरह हाउलाई से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऊपर भी है कि उम्मत के खिलाफ या उम्मत के हक में भी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह गवाही देंगे, अपनी उम्मत के लिए भी और उन उम्मतों के पैगंबरों के लिए भी। और दूसरा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार भी जो है गवाही देंगे, क्योंकि हम लास्ट है ना, तो हमसे भी पूछा जाएगा कि पहले वाले जो नबी थे या पहले वाले जो लोग थे उनके ऊपर हुज्जत तमाम की गई थी कि नहीं की गई थी। तो इधर भी जो है गवाही ली जाएगी। वनज़्ज़लना, और नाजिल की हमने अलई का आप पर अल किताबा किताब, तिबयानन खोल कर बयान करने वाली, लिकुल्ली शैइन हर चीज को, यानी दीन और दुनिया के तमाम मालूमात और मामूलात दोनों का इल्म दिया है इस किताब में। वहुदन, और हिदायत भी है, व रहमतन, और रहमत भी, व बुशरा लिल मुस्लिमीन, और खुशखबरी है मुसलमानों के लिए। ठीक है, यानी हिदायत के दो पर्पस हैं, दो टूल्स हैं, एक है रसूलुल्लाह और दूसरे हैं किताब। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ने दोनों का यहाँ जिक्र किया है कि रसूलुल्लाह और किताब, ये दोनों किस मकसद से आई हैं कि ताकि हिदायत, रहमत और खुशखबरी फर्मा बरदारों को मिल जाए। फिर है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, बेशक अल्लाह ताला हुक्म देता है अदल का। ठीक है, अब वो लोग जो, जिनको पसंद है ना डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बनाने का, और मैं उम्मीद करूंगी हम में से अक्सर होंगे जिन्हें पसंद होगा तो मैंने ये करना है, ये काम नहीं करना है। ठीक है, डूज और डोंट्स की लिस्ट बनानी है। तो इसमें अल्लाह ताला तीन काम को करने का और तीन काम से रुकने का हुक्म देते हैं। ठीक है, थ्री डूज हैं और थ्री ही डोंट्स हैं। बेशक अल्लाह ताला हुक्म देता है बिल आदली, अदल का, यानी हर साहिब हक को उसका हक देना, बैलेंस क्रिएट रखना, वल इहसानी, और एहसान का, यानी हक से बढ़कर देने का, वो ईताई दिल कुर्बा, और देने का कराबतदारों को, यानी देन देन करना। यहाँ पर अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा अल्लाह ताला कि देन लेन करने का कराबतदारों को। हमारा जो सवाल होता है रिश्तेदारों के हवाले से कि मैं तो बहुत कर रही हूँ लेकिन वहां से रिप्लाई नहीं आ रहा, मैं तो बहुत पूछती हूँ लेकिन वो लोग मुझे नहीं पूछते, मैं तो बहुत अच्छी मेजबानी करती हूँ लेकिन वो लोग मेरी मेजबानी नहीं करते। लेने का भी हम हमारे पर होता है ना कि हम जैसा कर रहे हैं वैसा हमें सलूक मिले। यहाँ पर अल्लाह पाक क्या कह रहा है, वो ईताई, और देने का दिल कुर्बा, कराबतदारे को। कहीं नहीं कह रहे हैं अल्लाह पाक देन लेन का, देन देन ही करते रहो रिश्तेदारों को। क्यों करते रहो, क्योंकि हमारे ऊपर क्या हुक्म है, रिश्तेदारी निभाना। और क्यों निभाना है, ताकि अपने पुल सिरात के रास्ते को सिक्योर कर सकें और अपनी जवाबदेही को आसान कर सकें, ना कि अदल वाला मामला, यानी लेन देन वाला मामला करें। क्योंकि मैं कर रही हूं तो सामने से आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो मैं भी जो कर रही हूँ वो भी खत्म, ये वाला नहीं। ठीक है, फिर है वयनहा, और वो रोकता है, अनिल फाहशाई, बेहयाई से। इसमें जो है खुली बुराइयां आ गई बेहयाई में। ठीक है, जैसे कि गाली गलौज वगैरह, और अमल के अंदर भी गलत काम। ठीक है, और वो काम जो शहवत की वजह से होते हैं। ठीक है, और ऐसी बुराइयां जिसमें ना इंसानों का डर हो ना खुद का, यानी जब तक छिपी रही बुराई ठीक है, जैसे ही कोई स्कैंडल खुल गया तो अब ढिठाई के साथ सामने भी गलत काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, होते हैं ना कुछ बच्चे की सिगरेट पी रहे हैं तो छिपके पी रहे हैं, लेकिन किसी दिन बाप ने देख लिया तो फिर सामने घर में भी पीना शुरू कर देते हैं। यानी रुकेंगे नहीं इस लिहाज में कि देख लिया अब रुक जाए, तो और ढिठाई के साथ आगे शुरू कर देते हैं कि अब तो देख ही लिया, किस बात का खौफ। तो यहाँ पर कौन सी बुराइयां मुराद है, वो तमाम हराम काम वाली बुराइयां जिसको अल्लाह ताला ने रोका था करने को। वल मुनकरी, और बुराई, अच्छा इसमें जो है हर तरह की बुराई है, जो शरीयतन भी, अक्लन भी और फितरतन भी खिलाफ हो, वो तमाम बुराइयां इसके अंदर आ जाती हैं।
پھر ہے والبغی، اور زیادتی یعنی ظلم اور زیادتی. اب یہ چاہے اپنے ماتحت کے ساتھ ہو، یعنی کسی کے ساتھ بھی ہو، ظلم و زیادتی. اور اس میں لیکن انسان کیا کرتا ہے، دوسری روش اختیار کرتا ہے. ظلم و زیادتی کرنے کے بعد اپنی غلطی کو جسٹیفیکیشن کرنے کی کوشش کرتا ہے، جسٹیفائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ غلطی ہی نہ کرو. غلطی ہو جائے تو اس کو قبول کر کے آگے پھر دوبارہ سے عہد کرو کہ نہیں کرنا. تو یہ تین کام کرنے کا حکم اور تین کام کرنے سے روکتا ہے. اس پر اگر غور کریں نا، بڑا بڑا ہی بہترین آپ لوگ اس میں ریفلیکشن لکھ سکیں گے آرام سے. سوچیں اس کے اندر جو حکم دے رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کہیں نہیں کہہ رہے ہیں نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا. یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اصولی بات بتا رہے ہیں جس کا تعلق معاشرے سے بھی ہے نا، کیونکہ ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں. کہ عدل کرنا، احسان کرنا ہے، اور ایمفیسائز کس کے اوپر ہے؟ رشتہ داروں کے اوپر. اور اس دور کے اندر اگر ہم اس آیت کو فٹ کریں نا، تو ابھی اسی دور میں رشتہ داری نبھانا مشکل ہے. ٹھیک ہے، پہلے والے دور میں رشتہ داریاں نبھائے ہی جاتے تھے. رشتہ داری کیا، رشتہ داروں کے بھی رشتہ دار نبھائے جاتے تھے نا. اور اب یہ دور آ گیا ہے کہ اس سے اپنے جو کلوز ریلیشن شپس لوگ ہیں وہ بھی نہیں نبھائے جا رہے، ان سے بھی دل کھٹا ہوا پڑ ہے. کیونکہ اب انڈیویجولزم کا بخار چڑھ گیا ہے نا ہمیں، اپنا اپنا دیکھو. تو لیکن اللہ تعالیٰ یہاں منع کر رہے ہیں اپنا اپنا دیکھنے کو. اللہ کہہ رہے ہیں دو، رشتہ داروں کو دو، ان کا حق تو دو لیکن حق نہ مانگو. ٹھیک ہے، تو غور کیجئے گا اس آیت کے اوپر. یعظکم، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، تم نصیحت پکڑو. ان تمام جو ڈوز اینڈ ڈونٹس کا تعلق ہے نا، جب آپ غور کریں گے تو ہماری اپنی سائیکولوجی کے ساتھ، ہماری اپنی سائیکیز کے ساتھ جو ہے کنیکٹڈ ہے، ہماری اپنی ایموشنل اسٹرینتھ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. خود سوچیں، ہم جب یہ عدل، احسان اور اطاعت ذی القربہ نہیں کرتے ہیں تو کیا ہم پرسکون رہتے ہیں؟ یا ہم یہ فحشا منکر بغیہ کرنے لگ جائیں تو کیا ہم پرسکون رہتے ہیں؟ یعنی یہ سکون کھینچ لیتا ہے نہیں کرنے پر یا اپوزٹ کرنے پر. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو پرسکون اور ٹھہراؤ والی پرسنالٹی بنانی ہے تو اس پر عمل کرنا ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا کرو عہد کو اللہ کے. اذا، جب عہد تم، عہد کرو تم. ولا، اور نہ تنقضوا الایمان، تم توڑو قسموں کو. بعد توکیدها، بعد ان کے پکا کرنے کے. وقد، حالانکہ تحقیق، جعلتم اللہ، بنا لیا ہے تم نے اللہ کو، علیکم، اپنے اوپر، کفیلا، دامن. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اور اب یوں کہہ لیں کہ ہم نے ڈوز اینڈ ڈونٹ کی آیت سیکھ لی، تو اب ہم اللہ تعالیٰ سے وعدے کریں، اللہ تعالیٰ میں نا اس پر اب ڈیفینیٹلی عمل کروں گی. اب میں عدل، احسان اور اطاعت القربہ پر عمل کروں گی، اور اس سے نا ڈیفینیٹلی رکوں گی فحشا منکر بغے سے. ٹھیک ہے، یہاں اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے کہ جب تم عہد باندھ دو نا تو ان کو پورا بھی کرو. یہ تو کہہ رہی ہو نا کہ جب اللہ تعالیٰ میں ضرور کروں گی، پکا وعدہ، آپ پلیز میری مدد کریے گا. تو یہ جو تمہارے پکے وعدے بن رہے ہیں تو ان کو توڑنا نہیں ہے، ان کو بھی پورا کرنا ہے. کیونکہ تم ان کو کیا کرتی ہو، ان کے اوپر اللہ کو ضامن بنا لیتی ہو. اور اللہ تعالیٰ پھر جانتا ہے جو تم کرتے ہو، تو تم بھول جاتے ہو نا. تو اس لیے کیا کرو، لکھ کے لگا لو. سب سے بہترین، لکھ کے لگا لو. بھول گئے وعدہ، وعدہ کرا ابھی ابھی بس ہوا کہ نہیں یہ اب کریں گے، یہ نہیں کریں گے. ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ ذہن میں بننا شروع ہو گئی، کیسے کریں گے، کیا کریں گے. اور اللہ کو بھی گواہ بنا لیا کہ اللہ ضرور کریں گے، کہہ دینا ضرور کریں گے. تو پھر اس کو لکھ لیں کہ یہ میں نے کہا تھا میں ضرور کروں گی انشاءاللہ، اور یہ میں نے کہا ہے کہ میں کوشش کروں گی کہ میں نہیں کروں. تو کیا کریں گے پھر، ہم لکھ لیں گے تاکہ ہم بھول نہیں جائیں. کیونکہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ مت توڑا کرو عہدوں کو. اور جو دوسروں کے سے بھی اللہ کا نام لے کر کے عہد کیے جاتے ہیں وہ بھی کیا کرو، نہیں توڑو. وہ بھی لکھ لو کہ کسی انسان سے تو عہد نہیں کیا ہے، اور اگر کر لیا ہے تو اس کو نبھانا بھی ہے. وہاں پر بھی لکھو کہ تاکہ کہیں بھول نہ جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ اس عہد کو توڑنے کی جو ہے ایک مثال میں بتاتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ، کلتی، اس عورت کی طرح،
नक़ज़त जिसने तोड़ डाला, गज़लहा अपना सूत, मिन बादी बाद, क़ुव्वतिन मजबूती के, मजबूत काटने के, अनकासन टुकड़े टुकड़े करके, तत्तखिज़ूना तुम बना लेते हो, ऐमानकुम अपनी कसमों को, दखलन बहाना, बैनकुम आपस में। यानी यहाँ पर एक मक्का की ना एक औरत के बारे में बताया जा रहा है जो दिन भर ना सूत काटती थी और शाम को तोड़ देती थी। तो यहाँ पर अल्लाह कह रहे हैं, उन इसकी मिसाल के थ्रू बता रहे हैं कि तुम भी क्या करते हो, अपना अहद पक्का करने के बाद इस औरत की तरह ही तोड़ देते हो। क्योंकि अगर हमसे कोई पक्का वादा ले रहा है ना, तो इसका मतलब है वो ना ट्रस्ट करता है। ट्रस्ट जो है ना वो एक दो दिन में नहीं बनता, ट्रस्ट के लिए बहुत टाइम लगता है। अगर कोई इंसान अपने दिल की बात कह रहा है, कोई राजदारी वाली बात कह रहा है जो आम नहीं है, और हमेशा याद रखें कि जब भी कोई इंसान ऐसी बात कह रहा है जो आम नहीं है, सिर्फ खास है, तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आपसे कहे कि किसी को बताना नहीं। जैसे ही उसने आपसे कोई ऐसी बात कही जो अवामुन नास को नहीं बताई है, वही रूल फॉलो हो गया कि आपने बताना नहीं है, अब आपने राजदारी करनी है। क्योंकि उसने जो आपको अपनी इतनी डीप वाली बात बताई, तो इसका मतलब है आपने उसका ट्रस्ट जीता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला उसी औरत की तरह बता रहे हैं कि जिसने ट्रस्ट जीता, टाइम लगा, कभी दिनों लगते हैं, कभी महीनों लगते हैं, कभी सालों लगते हैं ट्रस्ट बिल्ड होने में। और उसने तुम्हें कोई बात बताई, कोई चीज शेयर करी, और तुमने ट्रस्ट तोड़ दिया बड़ी आसानी के साथ। अल्लाह कह रहे हैं तुम बना लेते हो अपनी कस्मों को बहाना आपस में, अन ताके तकूना हो जाए, उम्मतुन एक जमात ही है वो, अरबा ज्यादा बड़ी हुई, माल में, मिन उम्मतिन दूसरी जमात से। ठीक है, यानी कोई जैसे मुआहदा बन रहा है, तो तुम लेकिन ज्यादती करने वाले थे, लेकिन तुमने देखा कि सामने वाले लोग जो हैं वो ज्यादा हैं, तो तुमने अपने आप को सेफ करने के लिए फौरन से वायदा बना लिया, वायदा कर लिया। ठीक है, तो अल्लाह ताला कह रहा है ऐसा ना करो। इन्नमा यबलूकुमुल्लाहु बि, बेशक आजमाता है तुम्हें अल्लाह साथ इसके। क्योंकि एक को ताकत देता है तो दूसरे को कमजोर कर देता है। यानी हर मुआहदा जो है, यानी जो हर मुआहदा किया जाता है, वो अखलाक और ईमान की उसमें आजमाइश होती है। वाला युबय्यिनन्ना, और अलबत्ता वो जरूर वाजे करेगा, लकुम तुम्हारे लिए, यौमल क़यामत, क़यामत के दिन, मा कुंतुम जो थे तुम फीही जिसमें तख्तलिफून तुम इख्तिलाफ करते। अल्लाह ताला जरूर ये क्लियर कर देंगे तुमने क्या दुनिया में करके आए हो। वलाउ शा अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, और अगर चाहता अल्लाह ताला, अल्लाह ताला अलबत्ता वो बना देता तुम्हें उम्मत एक ही। वलाकिन युज़िल्लु मन यशा, और लेकिन वो गुमराह करता है जिसे वो चाहता है, व यहदी मन यशा, और वो हिदायत देता है जिसे वो चाहता है। वला तुसअलुन्ना, और अलबत्ता तुम जरूर सवाल किए जाओगे, अम्मा उसके बारे में, जो कौन तुम थे तुम तामलून तुम अमल करते। यानी इंसान की जो सारी की सारी झूठी तावीलें हैं वो सारी खोल दी जाएंगी कयामत के दिन, सब खुल जाएगा। फिर है आगे, वला तत्तखिदु ऐमानकुम दखलन, और ना तुम बनाओ अपनी कस्मों को धोखा का जरिया, बैनकुम आपस में, फतजिल्ला वरना फिसल जाएगा, कदम कदम बादा बाद सबूत या उसके जम जाने के, फतजूकु सूआ, और तुम चखोगे बुराई, बीमा बवजह उसके जो सदत तुम रोका तुमने, अन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से। क्योंकि हमारे इर्द गिर्द नॉन फॉलोअर्स भी हैं, यानी नॉन मुस्लिम्स भी हैं। अगर मुसलमान पक्का अहद करने के बाद, किसी से प्रॉमिस करने के बाद ऐसे ही बड़ी आसानी से तोड़ता फिरेगा, तो जो नॉन मुस्लिम हैं फिर वो ऐसे दीन में क्यों आना चाहेगा जिसके फॉलोवर अहद तोड़ने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं। उससे क्या होगा कि वो और मजीद दीन इस्लाम से दूर हो जाएंगे। फिर उसका भी भार उस इंसान पर ही पड़ेगा जिसने इस तरह की फॉलोइंग शो की अपनी। इसको अल्लाह ताला शुमार कर रहे हैं कि तुमने रोका था उसको अल्लाह के रास्ते से, इसलिए तुम चखो। तो कितना स्केरी है ना, जब हम अपने तो घर में देखना ही है कि हम किसके फॉलोवर हैं, अपने घर के तो अपने बच्चों के और घर में फॉलोवर हैं ना हम, और इस घर के बाद भी देखना है कि हम क्या फॉलोइंग कर रहे हैं। क्योंकि लोग हमें देख भी रहे हैं और जज भी कर रहे हैं, और हमें नहीं कर रहे हैं,
وہ اسلام کو دیکھ رہے ہیں اور جج کر رہے ہیں، تو ہم کس طرح کی تبلیغ شو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ خاموش تبلیغ ہے کہ وہ ہماری تبلیغ سے اچھی آئیڈینٹی لیں گے مسلمانوں کی یا غلط، کیونکہ اس کے بدلے پھر کیا ہوگا، بری آئیڈینٹی چلی گئی تو پھر اس کے بدلے عذاب چکھنا پڑے گا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے عذاب بہت بڑا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم لو بدلے عہد اللہ کے عہد کی قیمت تھوڑی، یعنی دنیا کے مفاد کے لیے اللہ کی قسم کو نہیں توڑو، اللہ کے نام لے کر جو وعدے کیے گئے ہیں وہ نہیں توڑو۔ انما عند اللہ، بے شک وہ اللہ کے پاس ہے، ہوا خیر لکم، وہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر وہ تم جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے ہمارے لیے اتنی ہی آیات تھی۔ آج ہمیں تھوڑا سارا عہد کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری تنبیہ کی ہوئی ہے، اور کیونکہ یہ ایک بڑا نارمل ہے، مسلمان زیادہ تر واللہ واللہ بول کر تکیہ کلام کر لیتے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم، لیکن نان مسلمس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ تکیہ کلام والا ان کا واللہ تھا، تو وہ غلط اس چیز سے لے سکتے ہیں اور پھر اسلام پہ سے دور ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اپنے جو تبلیغ ہے ہماری، جو خاموش تبلیغ ہمارے عمل سے ہو رہی ہے، اس پر بہت زیادہ دھیان دینا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے یا تو ہمارا درجات بلند بھی ہو سکتے ہیں اور یا ہی درجات ہمارے کم بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔